آج سے کچھ دن پہلے سر 20 سپٹمبر کو ایک ٹیکس ریلیٹڈ کیس تھا جس کے اندر منصور علی شاہ صاحب کے ریمارکس کیا تھے. وہ فرماتے ہیں پارلیمنٹ کا قانون سازی کا اختیار آئین میں دی گئی حدود کے تابع ہے. پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کو آرٹیکل 142 قانون سازی کا اختیار دیتا ہے. پارلیمنٹ ایسی قانون سازی بھی کر سکتی ہے جس کا ماضی پہ اطلاق ہو. قوانین کے ماضی سے اطلاق ہونا آئین سے مشروط ہے، جیسے کہ سول حقوق کو ماضی سے لاگو کرنے کا پارلیمان اور صوبائی اسمبلی کو اختیار ہے. قانون کے ماضی سے اطلاق سے فریقین کے حقوق متاثر ہو سکتے ہیں. شہریوں کو مجوزہ قوانین کا علم ہوتا ہے جس کے مطابق وہ اپنے امور انجام دیتے ہیں. مستقبل میں اگر کوئی قانون بنے تو اس کا ماضی کے اقدامات پر اطلاق کیسے ممکن ہے؟ یہ میں آپ کے لیے اس لیے پڑھ رہا ہوں کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ریزرو سیٹس کا ایک فیصلہ آیا جس کے بعد پارلیمنٹ نے امینڈمنٹ کی الیکشنز ایکٹ میں، اور پھر کہا نیشنل اسمبلی کے اسپیکر نے بھی الیکشن کمیشن کو کہ آپ یہ ریزرو سیٹس پی ٹی آئی کو نہ دیں، جبکہ فیصلہ موجود ہے سپریم کورٹ کا کہ ریزرو سیٹس دے دیں. یہ کنفرنٹیشن شبیر شاہ صاحب آپ کی نظر میں، جو میں نے پروگرام کے انیشلی انٹرو میں بھی کہا کہ آئین کا مقابلہ ہے آئین سے، کیا آئین جیتے گا؟ واٹ از یور انٹرپریٹیشن شبیر شاہ صاحب؟ دیکھیے، سب سے جو بری بات اس وقت ہے وہ ہے کلیش آف کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشنز. کریکٹ. آج سے نہیں، پچھلے 2-3 سال سے ایک دوسرے کے ساتھ دیر از اے سیریس کلیش آف انسٹیٹیوشن. لیکن اس میں جو آپ بالکل درست آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اصل ریئل ایشو، جیسے ابھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آ رہی ہے اور اس کے علاوہ یہ سیریز آف ججمنٹس آ رہی ہیں، ریئل ایشو یہ ہے کہ کیا طاقت کا سر چشمہ عوام ہے یا سپریم کورٹ ہے. یہ اس کا آنسر آئین کے پریمبل میں دیا گیا ہے کہ طاقت کا سر چشمہ عوام ہے، اور لاسٹ ورڈ کس کا ہونا چاہیے کہ آئین کیا ہے. ویسے آئین میں آئین کی تشریح کا ایکسکلوسیو اختیار سپریم کورٹ کو ہے، کیونکہ آئین نے یہ اختیار سپریم کورٹ کو دیا ہے. لیکن جو زیادہ انٹرسٹنگ سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، کیونکہ آئین میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ نو کورٹ شیل ہیو پاور ٹو ریویو اینی امینڈمنٹ ان دا کانسٹیٹیوشن. سو اگر آئین کی امینڈمنٹ کو اختیار، اس کو بھی چیلنج کرنے کا اختیار سپریم کورٹ اپنے پاس رکھ لیتی ہے، اور جیسے کہ آج ایز وی اسٹینڈ ہمارا سپریم کورٹ نے جو لا ڈکلیئر کیا ہے 18ویں ترمیم کے ریویو کے وقت اور 21ویں ترمیم کے ریویو کے وقت، کہ کسی بھی آئینی ترمیم کو اگر وہ بیسک سٹرکچر کے خلاف ہے آئین کے، سپریم کورٹ اس کو ریویو کر سکتی ہے اور اس کو سٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے. میری نظر میں ود ریسپیکٹ یہ ٹھیک نہیں ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ سر آنکھوں پہ. لیکن ایز اے کانسٹیٹیوشنل لائر آئی تھنک یہ انٹرپریٹیشن اس کو چینج کرنا ہوگا ہم نے. کیونکہ کل کو اگر آئینی ترمیم کو بھی سٹرائک ڈاؤن کرنے کا اختیار سپریم کورٹ کے پاس رہے گا تو یہ آپ ایک ان الیکٹڈ ججز کے ہاتھ میں لٹرلی ری رائٹنگ دا کانسٹیٹیوشن کا اختیار آپ ان کے ہاتھ میں دے رہے ہوں گے. یہ مناسب نہیں ہوگا کسی ایسی ڈیموکریسی میں جہاں آئین واضح طور پہ یہ بتاتا ہے کہ طاقت کا سر چشمہ عوام ہے. سو آئی تھنک اس پوائنٹ کو ہمیں یہ جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کریٹ کی جا رہی ہے اس میں دوبارہ یہ آرٹیکل بھی چینج کیا جا رہا ہے کہ نو امینڈمنٹ، اسپیسیفکلی لکھا ہوا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو کسی بھی کورٹ میں انکلوڈنگ دا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ آپ چیلنج نہیں کر سکتے. سو آئی تھنک اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس تو الگ دیکھنے پڑیں گے کہ کیا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ٹھیک ہے نہیں ہے. ان مائی اوپینین there is nothing wrong in creating a federal constitutional court. تمام ویسٹرن ممالک میں، ویسٹرن یورپین کنٹریز میں، چاہے وہ برلن ہو، آسٹریا ہو، اسپین ہو، ایون اٹلی اینڈ فرانس، یہاں تک کہ رشیا اور ساؤتھ افریقہ میں بھی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹس اور سپریم کورٹس الگ الگ کام کرتی ہیں. یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہاں کیا پرابلمز آ رہے ہیں، دونوں کا جورسڈکشن میں اوور لیپ ہو رہا ہے یا نہیں. تو اس کی اسٹڈی کے بعد اگر ہم فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو کریٹ کرتے ہیں، اس میں دیر از نتھنگ رانگ ان دیٹ. آپ کی نظر میں آئین کی فتح کانسٹیٹیوشنل کورٹس میں ہے.